بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ معزز سامعین کرام، ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑھائی اللہ کے لیے لائق و زیبا ہو، جو اس کائنات کا اکیلا مالک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ساجی نہیں، اس کا کوئی برابری کرنے والا نہیں۔ آج کا یہ خطبہ جمعہ جس میں کچھ مومنین کی صفات بیان کی گئیں اور زبان کے متعلق کہ اس زبان کی حفاظت کتنی ضروری ہے بیان کی۔ سورۃ المومنون آیت اس کی 18واں پارہ اور اس کی آیت نمبر 103 سے انہوں نے تلاوت کی اور فرمایا کہ قد افلح المؤمنون، یقیناً ایمان والوں نے کامیابی حاصل کر لی، توحید والوں نے کامیابی حاصل کر لی۔ میں عموماً یہی کہتا ہوں کہ زندگی جو ہے وہ توحید پر گزرنی چاہیے۔ اسی طرح آگے جو فرمایا کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں، ڈرتے ہیں، عاجزی اور انکساری جو ہے وہ کرتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ والذین هم عن اللغو معرضون، کہ جو لغویات سے منہ موڑتے ہیں۔ لغویات کیا ہے پیارے بھائیو؟ ہر وہ شے کہ جس کا نہ دنیاوی فائدہ ہو نہ اخروی فائدہ ہو۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا انسان گپے لگا رہا ہوتا ہے، کچھ فائدہ نہیں ہوتا، اور کئی دفعہ پیارے بھائیو یاد رکھیے منہ سے انسان ایسے الفاظ نکال دیتا ہے کہ اس کو انسان کو پتہ نہیں ہوتا، اور یہ حدیث ہے، اس کو معلوم نہیں ہوتا، لیکن اس نے منہ سے کچھ بیان کر دیا یا کچھ کہہ دیا، اور وہ اللہ تعالیٰ کو اتنا ناپسند ہوتا ہے کہ وہ جو ہے جہنم میں اتنی دور جا کر گرتا ہے جتنا زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ اسی طرح جو ہے انسان منہ سے، اس زبان سے ایک ایسا کلمہ نکالتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہوتا ہے کہ وہ اتنا ہی دور جو ہے وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ اسی طرح پیارے بھائیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر جو ہے ایمان رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اچھی بات کہے، اچھا کلمہ کہے، ورنہ کیا ہے کہ وہ خاموش ہے۔ اسی طرح پیارے بھائیو سورۃ خواب اور 26واں پارہ اور آیت نمبر جو ہے وہ 18، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ انسان منہ سے کوئی لفظ نہیں نکال پاتا مگر اس کے پاس لکھنے والے نگہبان اس کے پاس ہوتے ہیں اور وہ ہر چیز لکھ لیتے ہیں۔ اسی طرح سورۃ الکہف آیت نمبر 49، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یا ویلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، کہ انسان اس دن کہے گا ہائے میری کم بختی، ہائے کام، یعنی اپنے آپ کو وہ کوسے گا، ملامت کرے گا، کیا کہے گا کہ یہ جو کتاب ہے ما لهذا الكتاب، یہ کتاب جو لکھی گئی ہے یہ کیسے میرا اعمال نامہ تیار ہوا ہے کہ اس میں کوئی چھوٹا گناہ، کوئی بڑا گناہ، کوئی جو میں اس سے بات کرتا تھا ہر چیز اس پہ درج ہے۔ پیارے بھائیو ہر چیز ہماری لکھی جا رہی ہے۔ کوئی شخص اپنے آپ کو جو ہے آزاد نہ سمجھے کہ نہیں بھائی کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا کہ ما لہذا کہ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین، اس کے ساتھ دو فرشتے اللہ تعالیٰ نے لگا لیے جو ہر وقت اس کی بات جو ہے لکھی جا رہی ہے۔ جس طرح کہ میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ آپ کسی شاپنگ سینٹر میں جاتے ہیں اور کیمرہ آپ کو فوکس کر رہا ہوتا ہے، آپ اگر کوئی چیز بھی ادھر سے اٹھائیں گے اس وقت نہیں وہ کوئی پوچھے گا، لیکن جب کاؤنٹر پہ آئیں گے اس وقت پکڑے جائیں گے۔ اس لیے اپنے آپ کو کبھی بھی آزاد نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہماری ہر چیز دنیا میں جو بھی ہم منہ سے نکال رہے ہیں، اس زبان کی پیارے بھائی حفاظت بہت ضروری ہے، اور اس زبان کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہے وہ جہنم میں جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا یعلمون ما تفعلون، اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ فرشتے جو ہے وہ جانتے ہیں۔ زمین پر ہے، زمین بھی یومئذ تحدث اخبارہا، یہ زمین بھی اس دن بولے گی۔ ابھی گناہ کہاں پہ کرے؟ انسان تو سمجھتا ہے اس دن، شاید یہ سمجھ رہا ہو کہ مجھے تو کسی نے نہیں دیکھا، میں نے یہ گناہ کیا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کی ہر بات جو ہے وہ ریکارڈ ہو رہی ہے۔ اس لیے یاد رکھیے زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ زبان سے انسان بدعت کے الفاظ نکالتا ہے، کسی پر لعنت کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، چغل خوری کرتا ہے، اسی طرح کسی پر جھوٹے الزام لگاتا ہے، کسی کو گالی دیتا ہے، اسی طرح سنی سنائی باتیں جو ہے آگے پہنچا دیتا ہے۔
یاد رکھیے جب تک کی تحقیق نہ ہو کوئی بھی بات آپ تک پہنچی ہے اس کو آگے نہ پہنچائیں. آج واٹس ایپ کا یہ زمانہ ہے، سوشل میڈیا ہے، جو بات تھوڑی سی آئی اس کو انسان کے چل کے میں جلدی سے پہنچاؤں آگے کہ میرا نام آ جائے، اور وہ بات صحیح نہیں ہوتی اور یہ بھی جھوٹ لکھا جاتا ہے. اس طرح منہ سے جو ہے وہ شرکیہ بات نکالتا ہے. پیارے بھائیوں، پھر میں کہوں گا اس زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے. تو اس زبان کی وجہ سے گناہ جو ہوتے ہیں، اس لیے جو ہے دیکھیے آپ اس زبان کو 32 دانتوں کے اندر جکڑ دیا ہے. 32 دانت اس کے اندر ہے تاکہ یہ ادھر ادھر نہ جائے. اسی طرح پیارے بھائیوں قرآن کریم کی انہوں نے آیت تلاوت کی کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بڑی اچھی صورت میں پیدا کیا. اور دوسری قرآن کریم کی آیت تلاوت کی کہ ما سلککم فی سقر، کہ جہنمی جو ہیں پوچھیں گے کہ تمہیں جہنم میں کون سی چیز لے آئی، کتنا گھونا تم نے گناہ کیا، تم تو بڑے اچھے تھے. اور دیکھیں گے کہ یار امی جان نظر نہیں آ رہی، ابو نظر نہیں آ رہا، بھائی کدھر ہے؟ تو اگر جنت میں نہیں ہے تو پھر گئے جہنم. اور پھر ان سے پوچھیں گے کہ کیا تم نے جرم کیا، کیا تم نے اتنا بڑا جرم کیا کہ تم جہنم میں چلے گئے؟ تو کیا کہیں گے؟ ہم نماز نہیں پڑھتے. اس لیے پیارے بھائیو نماز 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 قیامت والے دن سب سے پہلے پوچھا جائے گا. اس لیے نماز کی پابندی جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اسی طرح پیارے بھائیو ہمارا رجسٹر تیار ہو رہا اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کہے گا اقرا کتابک، کہ پڑھ لو کتاب. سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اور اسی طرح جو ہے وہ اسی بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 میں کیا فرمایا؟ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ کان، آنکھیں، دل اس سے پوچھا جانے والا ہے. یہ تمام چیزیں ان سے پتہ کریں گے کہ کان سے کیا سنا تھا، آنکھ سے کیا دیکھا تھا، اور اسی طرح جو ہے وہ دل میں کیا خیالات لائے تھے. تو اس لیے پیارے بھائیوں زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے. تو یہی باتیں ہیں. آخر میں ایک حدیث مجھے یاد آ گئی، بڑی پیاری حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ریاض الصالحین میں پڑھی تھی کہ جب صبح ہوتی ہے تو جسم کے جتنے بھی اعضاء ہیں یہ اس زبان سے التجا کرتے ہیں، یعنی جیسے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارا معاملہ تمہارے ساتھ ہے، تم اگر صحیح رہی تو ہم بھی صحیح رہیں گے، اگر تم بگڑ گئی تو ہم بھی بگڑ جائیں گے. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ زبان ہی ہے جس کی وجہ سے انسان جب کسی کو گالی دیتا ہے، کچھ بات کرتا ہے، تو مار کس کو پڑتی ہے؟ پورے جسم کو پڑتی ہے، ادھر مار ادھر مار ادھر مار. تو اس لیے جو ہے جتنے بھی اعضاء ہیں اس زبان سے کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا معاملہ جو ہے تمہارے ساتھ. اسی طرح پیارے بھائیوں تھوڑی سی بات کروں گا، یہ جو ہے من دون اللہ، قرآن کریم میں الفاظ جو آئے ہیں من دون اللہ، اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورۃ حج آیت نمبر 73 یاد رکھیے، سورۃ حج آیت نمبر 73 اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ. اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ ایک مثال بیان دی جا رہی ہے کہ اے لوگوں، پوری دنیا کو چیلنج، پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا. اے لوگوں ایک مثال دی جا رہی ہے، غور سے سنو. ان الذین تدعون من دون اللہ، جنہیں تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ پکارتے ہو، جنہیں تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، داتا، اور اسی طرح غوث اعظم اور جتنی بھی چیزیں تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے. ایک مکھی کیا چیز ہے؟ اور آگے کیا فرمایا کہ سب مل جائیں پھر بھی وہ اس مکھی کو پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز لے کر چلی جائے تو مکھی سے وہ جو چیز ہے وہ چھڑا بھی نہیں سکتے. اسی طرح سورۃ فاطر آیت نمبر 14 میں کیا فرمایا؟ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، کہ جن کی تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ عبادت کرتے ہو، والذین تدعون من دونہ، وہ ایک کھجور کے اوپر، آپ دیکھیں کھجور کی گٹھلی ہوتی ہے، اس کو ایک جلی کی ہوتا ہے، قبر کا ہوتا ہے، اس کے بھی مالک نہیں ہے، اور تم اگر انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار کو سنتے نہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر بالفرض سن لیں تو تمہاری پکار کا جواب نہیں دے سکتے، اور قیامت والے دن تمہارے اس شرک کا انکار کر دیں گے. اور آگے کیا فرمایا سورۃ فاطر میں کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، کہ اے لوگوں، تمام لوگوں کو کہ تم بیکاری ہو، تم منگتے ہو، تم اللہ تعالیٰ کے یہاں فقیر ہو، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غنی ہے. پیارے بھائیوں
قرآن کریم نے من دون اللہ یا من دون ہی کے الفاظ جو ہیں جہاں بھی آئے ہیں، شیطان نے لوگوں کو اس دھوکے میں مبتلا کر دیا کہ من دون اللہ سے مراد صرف بت ہیں۔ بہت سارے آپ سے واسطہ پڑھو، میرے ساتھ تو واسطہ پڑھتے ہی رہتا ہے، کہتے ہیں آپ لوگ یہ جو بتوں کی آیتیں تھیں یہ کیا ہے؟ ہاں، ان کے لیے جو ان پر استعمال کرتے ہو، پیارے بھائی یاد رکھیے دون اللہ اور دون ہی یہ دونوں لفظ جو ہے ان کے اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کی جاتی ہے ان پر ہی آتے ہیں، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ، قبر والے ہیں، درخت ہیں، اور کیا چیز ہے، جتنے بھی کوئی پتھر ہے، کوئی بھی ہے، جی صالحین ہیں، اور لوگ جنوں کی عبادت کرتے تھے، ملائکہ کی عبادت کرتے تھے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ جو بتوں پر یہ آپ لوگ فٹ کرتے ہیں، میں آپ کو ایک سناتا ہوں قرآن کی آیت، یہ یاد رکھیے، سورۃ اعراف آیت نمبر 194، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، کہ جنہیں تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ پکارتے ہو یہ تمہاری طرح بندے ہیں، یہ تمہاری طرح بندے ہیں، تم بھی بندے اور یہ بھی جو ہے وہ بندے۔ اسی طرح سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 76 میں فرمایا قل اتعبدون من دون اللہ ما یملک لکم ضرا ولا نفعا، کہ کل کہہ دیجیے اے پیغمبر انہیں بتا دیجیے جن کی تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ عبادت کرتے ہو وہ کیا ہے، وہ نہ نفع دے سکتے ہیں اور نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ اس لیے پیارے بھائیو یہ یاد رکھیے کہ اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جاتی ہے وہی اس میں دون اللہ پہ آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم۔ Allah